اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے مظلوم عوام کی دعاؤں نے عرش ہلا دیا، آسمانوں سے فیصلے آنے لگے۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم اللہ سے کی بارگاہ میں سیدھا ریز ہو کر معافی مانگے اپنے تمام سابقہ گناہوں کی، غلطیوں اور کوتاہیوں کی، تاکہ اللہ تعالی ہمیں نیک، صالح اور قوم کے خیر خواہ حکمران عطا فرمائے۔ اللہ کریم جیسے موقع آیا ہے، یہ قوم کو اللہ نے بڑے کسی وہ جسے کہتے ہیں نا خونی انقلاب سے بچا لیا، وگرنہ جو اس حالات سے ہم گزر رہے تھے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آج وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے لیے اہل ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پارٹی اس کو سنبھال لے، لیکن دیکھو بدقسمتی، جس کے لیے انہوں نے اپنی عزت، مال، جان، ہر چیز، سیاست اپنی داؤ پر لگا لی، آج اسی سیٹ کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی شخص اس عہدے پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ادارے اس وقت انتہائی پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ پوری دنیا حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا، آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا۔ آج یہ جو بیان بازی چل رہی ہے، اور کمشنر صاحب نے بھی بیان دیا، میں نے کل ہی کہہ دیا تھا، ابھی ان کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی نون لیگ والوں کی، جو انہوں نے کیبنٹ کمیٹی کی کل میٹنگ کی ہے، کہ یہ لوگ حکومت نہیں لیں گے۔ انہیں اب پتہ لگ گیا کہ زرداری صاحب جان چھڑا کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں اور ساری بدنامی کا بوجھ نون لیگ پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ پہلے ہی تقریباً اپنی سیاست کو ختم کر چکی ہے، اور رہی سے سیاست اگر یہ 2-4 مہینے 6 مہینے حکومت ان کو مل بھی جاتی ہے، یا وہ شہباز شریف کو کٹ پتلی وزیر اعظم بنا کر بٹھا بھی دیتے ہیں، تو نہ تو ان کو عوام کی طرف سے سکون ملے گا، اور نہ ہی عدالتیں اور قانون اس کو کوئی باخات ریلیف اب دے سکے گا۔ کیونکہ جس طرح کمشنر صاحب نے راولپنڈی کے جوان مردی سے اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے جو اقراری بیان دیا ہے، اس سے ان سب ہماری عدالت عظمیٰ کے ججز، تمام اداروں اور الیکشن کمیشن کو کان کھول کر سننا چاہیے کہ اب یہ نکارہ خدا ہے، اور اس کے آگے سب کو مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ خدا کے لیے یہ جو ہم جس لالچ میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا وہ جو کمشنر صاحب تھے، کیا ان کو نہیں لالچ تھی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سوچتے اور کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے جا کے ہم بھی نپٹ لیں گے؟ نہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ سارا کچھ کیا ہے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ جانا تو آپ نے بھی ہے، چاہے نہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو جواب تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ نیکی جو آپ نے کی ہے وہ بھی، اور جو ایک ذرہ برائی کی ہے اس تک کا حساب لیا جائے گا۔ آپ لوگ کہاں جائیں گے مرنے کے بعد؟ یہی جن بچوں کے لیے، بیوی بچوں اور مال دولت کے لیے کرتے ہیں، یہی بچے آخری وقت میں آپ کو پانی کا ایک چمچہ بھی نہیں دے پائیں گے، کیونکہ جن لوگوں کو ہم حرام کی کمائی سے اور اس طرح کی کمائی سے پالتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر لے جا کر امریکہ اور دوسرے ملکوں میں بٹھا دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو مرتے وقت پانی دیں گے؟ بلکہ وہ تو کہیں گے کہ اب یہ ریٹائر ہو گیا، اب یہ جلدی فارغ ہو اور اس کی باقی جو پونجی ہے ہمارے ہاتھ میں آئے، اور دل کرے کہ تمہارے جنازوں میں بھی شریک نہ ہو۔ خدا کے لیے سب بیوروکریٹس، سب یہ جتنی عدلیہ ہے، سب یہ جو ہمارے الیکشن کمیشن اور دوسرے بھی ہیں لوگ، اور یہ آج اللہ سے معافی مانگے اور راہ راست پہ آ جائیں، وگرنہ اگر اللہ کے عذاب یا سختی میں آ گئے تو آپ کو یہی لوگ معاف نہیں کریں گے۔ آپ کے نہ آپ کو پاکستان میں کئی جگہ ملے گی، نہ دنیا میں بھی کہیں ملے گی۔ اب سوشل میڈیا، ہم کسی کو نہیں اس کو معاف کرتے۔ اگر نواز شریف جیسا آدمی وہاں چور چور کہلاتا ہے انگلینڈ کے اندر، تو آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، اور ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ ہم معافی مانگیں اللہ سے کہ صاحب کا تمام کوتاہیوں کی، اور ہم غلط لوگوں کے پیچھے نہ لگیں۔ دنیا کی لالچ
میں نہ پڑیں اور حق سچ کے ساتھ رزق حلال کماتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری سابقہ کوتاہیوں کو معاف کر دے اور آئندہ ہم اچھی قوم بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے، ہم نا امید نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس خیر کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔